عرصہ دراز سے خیبر پختونخوا میں خواتین کو مقامی حکمرانی میں حصہ لینے میں رکاوٹوں کا سامنا رہا ہے۔ ان کی آواز اور صلاحیتوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب ایک اہم تبدیلی رونما ہو رہی ہے جو خواتین کو نہ صرف قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بناتی ہے، بلکہ انہیں فیصلے کرنے، تبدیلی پر اثر انداز ہونے اور اپنی کمیونٹیز کے مستقبل کو تشکیل دینے کے قابل بھی بنا رہی ہے۔ جرمن حکومت نے GIZ کے تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے ذریعے 2023 میں پشاور، نوشہرہ اور ہری پور میں روایتی اور ڈیجیٹل شمولیت کے ذریعے مقامی طرز حکمرانی، صحت اور تعلیم کی خدمات تک رسائی کا پروجیکٹ 45 ولیج اور نیبرہڈ کونسلز میں شروع کیا۔ اس پروجیکٹ نے خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیجیٹل ہیئت میں سیاسی شرکت کو بڑھایا۔ جو بھی ہماری خواتین آئی ہیں اس سسٹم کا حصہ بنی ہیں، تو ان کو نہ تو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ تھا، نہ ان کو اپنے آپ کوئی کام کا پتہ تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے۔ تو تعمیر ہم قدم پروگرام ایسا پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے خواتین کے اندر ایک شعور پیدا کیا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کہ کس طریقے سے اگر آپ اس سسٹم کا حصہ بن گئی ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں کیسے کرنی ہیں۔ خواتین کونسل اراکین اور فعال خواتین کے فہم بڑھانے کے لیے ماڈل کونسلز کے مطالعاتی دورے کرائے گئے۔ آج ہم یہاں سوات کا وزٹ ہم نے کیا، یہاں مشکومئی اور تمتلے آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بہت سے ایسے پروجیکٹ دیکھے ہیں جس کے لیے ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس فنڈ ہوں گے تبھی ہم کوئی ترقیاتی کام کر سکیں گے۔ یہاں آ کے ہم نے یہ فیل کیا کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی اگر کچھ کام کرنا چاہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو ہمارے پاس بہت سے ایسے وسائل آ سکتے ہیں جس میں ہم بہت سی NGOs سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ان کاموں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ مردان میں ایکسپلوئر وزٹ کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ لیڈیز کو آگے جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی یا ان کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہم نے عورتوں کے لیے بھی ایک نشو و نما والا پروگرام دیکھا ہے جو ہماری سائڈ پہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگی ہے جو ہم اپنے گاؤں میں اپلائی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ گورننس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ نے خواتین کو معاشی طور پر بھی بااختیار بنایا۔ کچن گارڈننگ کی تربیت کے ذریعے خواتین نے پائیدار کاشتکاری کے طریقے سیکھے۔ کچن گارڈن کے حوالے سے ٹریننگ 2 دن کی تھی اور ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی اچھی رہی، اور ہمیں اس میں مزید کافی ساری معلومات ملی کس طرح سے ان کو ہمیں لگانی چاہیے سبزیاں وغیرہ، اور اس کے مزید ہمیں نئی چیزیں ملی ہیں لگانے کے لیے، اور گوبر کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور سبزیاں کیسے اگاتے ہیں۔ اس تبدیلی کو برقرار رکھنے کے لیے خواتین کے سربراہی میں مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ سب سے پہلے انیشیٹو یہ لیا گیا کہ مانیٹرنگ کمیٹی اور فائنینس کمیٹی وہ بنائی گئی ہے۔ ہمارا آپس میں جو سوسائٹی کی ہماری خواتین تھی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی کچھ جو کمیونٹی کی خواتین تھی، ان کے ساتھ ہمارا اشتراک، ہمارا جو تعاون تھا، مشاورت تھی، وہ بڑھ گئی۔ ٹیکنالوجی نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ منصوبہ عمل ایپ نے خواتین کو گورننس، صحت اور تعلیم کی سہولیات سے منسلک کیا۔ جو منصوبہ عمل نے بہت ہی زیادہ اچھے اثرات مرتب کیے ہیں کہ ایک تو ٹائم کی بچت ہو گئی ہے، ایک دوسرا یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی کی خواتین ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنا ایشو، اپنا مسئلہ جو ہے وہ کدھر لے کے جانا ہے، تو ان کے لیے ایک تو آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے موبائل سے ہی تصویر بنا کے بھیج دیتی ہیں اور پھر ہم آگے پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا سفر صحیح معنوں میں شروع ہو چکا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں خواتین نظر انداز نہیں رہی، بلکہ اب وہ گورننس میں سب سے آگے ہے۔ خواتین کے لیے چیئرپرسن کا سوشل ویلفیئر کمیٹی بنائی ہے ویمن کی، اور وہاں پہ ہمیں یہ آفس دیا ہے، تو ایک تو عورتوں میں کانفیڈنس پیدا ہوا ہے کہ ہماری بات سننے کے لیے ایک عورت وہاں پہ موجود ہے۔ خواتین اب صرف خاموش تماشائی نہیں، بلکہ وہ رہنما، فیصلہ ساز اور تبدیلی ساز بن چکی ہیں۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طاقتور تحریک تھی جس کی یہ صرف شروعات ہے۔